بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم علمی بیان کے ارکان، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، تو مجاز مرسل کی ایک صورت ماضی بول کر حال مراد لینا ہے، اس کی ہم وضاحت بھی پیش کریں گے اور مثالیں بھی۔ تو آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج مجاز مرسل کا حصہ نمبر 7 ہے، اور اس مجاز مرسل میں ماضی بول کر حال مراد لینا۔ اب قواعد یا گرامر کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ زمانہ یا وقت کی اقسام 3 ہیں۔ گزرا ہوا وقت، جسے ہم قواعد کی زبان میں ماضی، اور ایک موجودہ وقت جسے حال کہا جاتا ہے، اور ایک آنے والا وقت جسے ہم قواعد کی زبان میں مستقبل کہتے ہیں۔ تو یعنی ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی بول کر، ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ، یعنی ایسا لفظ، ایسا اسم جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا، اور مراد اس سے حال۔ جیسے انسان کو خاکی کہنا، خاکی کا مطلب ہے یعنی مٹی سے بنا ہوا۔ اب ٹھیک ہے، مٹی سے بنے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کی ابتدائی شکل جب اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، اور پھر خدا نے اس میں روح ڈالی، تو روح ڈالنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے خاک سے بنایا تھا، مٹی سے بنایا تھا۔ تو اب وہ انسان کی ابتدائی صورت ہے، ابتدائی شکل تھی۔ اب انسان کو مٹی کہنا، یعنی ماضی میں انسان کا جو وجود ہے، انسان کی جو ابتدا ہیں، وہ مٹی سے ہیں۔ تو اب مٹی انسان کو کہنا، ماضی میں تو وہ مٹی تھے لیکن حال میں تو وہ انسان ہے۔ اب مٹی سے مراد انسان لینا، یعنی ماضی بول کر حال مراد لینا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا۔ یہ یوں کریں گے کہ گزرا ہوا وقت یا گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ۔ یہ جو زمانہ کا لفظ ہے نا، زمانہ کا معنی ہے وقت۔ قواعد میں وقت کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی زمانے کی بات آئے گی تو اس سے مراد ہے وقت۔ 3 زمانے ہیں، یعنی 3 اوقات ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں حال کا مطلب ہے موجودہ زمانہ میں سمجھا چکا ہوں کہ زمانہ اس کو کہا جاتا ہے وقت۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ کی حالت سے حال کی حالت مراد لینا، یعنی موجودہ زمانے کی حالت مراد لینا۔ یہ بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ ان کی مختلف صورتیں ہیں، 6 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کی ایک اور صورت 7 نمبر پر، یعنی ماضی بول کر حال مراد لینا۔ مثلا اس کی مثالیں بہت پیاری مثال ہیں۔ ایک ریٹائرڈ فوجی میجر کو میجر صاحب کہنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اب ان کے پاس اختیارات نہیں رہے۔ اب ان کے پاس وہ دفتر اور ان کے پاس وہ ماتحت لوگ نہیں رہے۔ اب وہ 60 سالہ ریٹائر ہیں اور گھر پر وقت گزار رہا ہے، یعنی گوشے تنہائی کا شکار ہیں بیچارہ۔ اب لیکن اس کے پاس وہ اختیارات تو نہیں ہیں، لیکن اس کو میجر صاحب کہنا، کیونکہ ہمیں یہ درس، یہ معاشرہ، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ بزرگوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ اب وہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، اس بنا پر ہم اسے اب بھی میجر صاحب کے نام سے وہ یاد کر رہے ہیں، یا ان کو خطاب دے رہے ہیں، یا بلا رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی اچھی بات ہے۔ جبکہ موجودہ زمانہ یعنی حال میں وہ عملی طور پر میجر نہ رہا، ان کی وہ ملازمت اور وہ ذمہ داری اب نہیں رہی، وہ آنا جانا دفتر، وہ چیزیں ان کی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اس کو میجر صاحب کہنا، ٹھیک ہے وہ میجر صاحب تھے تو ماضی میں تھے، اب حال میں نہیں ہے،
یعنی ماضی بول کر اس سے مراد حال مراد لینا، یعنی ریٹائرڈ میجر۔ اب ایسے یہاں پر ایک مثال نمبر 2 بہت پیاری مثال ہے وقت ضائع کیے بغیر، بوڑھے کو بچہ کہنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ تو پورا بچہ ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ناراض، ذرا ذرا سی بات پہ خوش، بڑا حساس ہیں بچوں کی طرح۔ تو اب بزرگ کو بچہ کہنا، حالانکہ بزرگ کا بچہ نہیں رہا بلکہ بچوں کا باپ، بلکہ میں کہوں گا وہ دادا پر دادا یا نانا پر نانا وہ بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے بچہ کہنا، یعنی اس کی طبیعت کو، مزاج کو، اس کی مطابقت سے ان کو بچہ کہنا۔ ماضی میں وہ ٹھیک ہے وہ بزرگ بچے تھے، لیکن حال میں وہ بچہ نہیں رہا۔ بزرگ کو بچہ کہنا اب یہ تو ماضی کی حالت تھی، وہ اور مرادوں سے ان کے اب وہ یعنی بوڑھا پن ہے یا بڑھاپے کی زندگی ہے، تو اب مراد اس سے کیا ہے؟ موجودہ حالت، یعنی وہ اس کا بڑھاپا ہے، ان کی بزرگی ہے، بلکہ بڑھاپے سے بھی اچھا لفظ بزرگی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں انسان کو مشتخاک کہنا۔ اب انسان حال میں تو وہ انسان ہے یعنی زندہ، بلکہ زندہ انسانوں میں بھی اگر ہم دیکھیں اس کائنات میں جو مخلوقات ہیں اس میں زندہ بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں، اور یہ تمام سورج چاند ستارے ہیں، یا یہ ہمارے ہاں حیوانات ہیں، بکرے ہیں، دمبے ہیں، بھینس ہیں، گائے ہیں، یا اسی طرح مچھلیاں ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، اور یا آسمانی مخلوقات جیسے سورج چاند ستارے، یا زمینی ہم دیکھ رہے ہیں یعنی زمین پر دریا ہے، سمندر ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ یہ تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ یہ پوری کائنات رب نے انسان کی خاطر ان کو بنایا ہے، اور انسان کو اپنی عبادت کی خاطر۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری سے، عبادت سے بڑے دور ہیں، بڑی دور ہیں۔ ادھر دیکھیں انسان کو مشتخاک کہنا، یعنی آدم علیہ السلام بالکل وہ ابتدا میں بالکل مٹی کی شکل میں تھے، لیکن اس مٹی والی مخلوق کو رب نے ایسی فضیلت دی کہ اشرف المخلوقات انسان بنا دیا۔ جب انسان کو خاکی مخلوق کہنا، اس سے مراد ہے انسان، اب وہ خاک نہیں رہے، وہ گوشت پوست لوتھڑے سے بنا ہوا جاندار سانس لیتا ہوا انسان ہے۔ لیکن ماضی مٹی کہنا انسان کو، تو اب مشتخاک کہنا، مشتخاک سے مراد انسان، تو مشتخاک تو وہ ماضی کی شکل تھی، اس سے مراد حال یعنی اس جاندار اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی طرح ریٹائرڈ پرنسپل کو پرنسپل صاحب، حالانکہ وہ اب پرنسپل صاحب نہیں رہے، ان کے پاس اختیارات نہیں رہے، نہ وہ طلبہ نہ وہ اساتذہ اس کے ماتحت رہے، نہ وہ ادارہ اس کے زیر نگرانی رہا، لیکن اس کے باوجود اس کو پرنسپل صاحب کہنا، تو یہ ایک تو بزرگی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہم مشرقی لوگ ہیں نمبر 2، اور اسلام ہمیں یہ درس سکھاتا ہے بزرگوں کا ادب، احترام، تو ہم احتراماً اسے پرنسپل صاحب کے نام سے پکارتے ہیں تاکہ وہ مزید تنہائی کا شکار نہ ہو، یعنی اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ معاشرے میں میری عزت اب پہلی والی نہیں رہی، تو اب اس کو پرنسپل صاحب کہنا۔ یا ایک ریٹائرڈ آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی وہ محکمے سے وابستہ تھے، بہترین عہدوں پر فائز تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، ان میں خوش آمدی زیادہ اور مخلص لوگ کم، اور لیکن کیا ہوا اچانک وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ریٹائر ہو گئے۔ اب گھر کی تنہائی کی زندگی، اب وہ پہلے کی طرح وہ خوش آمدیوں کا آنا جانا، وہ تحفے تحائف، وہ نذرانے جو حقیقت میں رشوت ہے لیکن لوگ اس کو نذرانہ سمجھ کر پیش کرتے تھے، اپنے کام نکلواتے تھے کہ بڑے عہدے پر یہ فائز ہیں یا یہ فائز ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس بحث میں نہیں الجھتے، لیکن ہمارا معاشرہ خوش آمدیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ماضی بول کر حال مراد لینے کی مثالیں، اور عطا کی وہ مٹی کو عقل و تمیز۔ مٹی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ انسان ہے، اسی انسان کو رب نے عقل و تمیز، تمیز کا مطلب ہے فرق، گناہ اور نیکی میں فرق کرنے کی صلاحیت، یہ صلاحیت، یہ قابلیت انسان کو رب نے دی ہے کہ وہ اچائی اور برائی میں تمیز کر سکے، وہ اپنے فائدے اور نقصان کو پہچان سکے، اور عقل کی طاقت سے انسان کو رب نے نوازا ہے۔ حالانکہ مٹی کی کیا حیثیت تھی، یہ تو سب رب کی عطا ہے۔ عطا کے معنی ہے
عنایت مہربانی دی ہوئی شکل یوسف کی جو ہر دل عزیز، اور پھر اسی مٹی کو جس سے حضرت آدم علیہ السلام بنے، اور پھر حضرت آدم کی اولاد میں سے ایک بہترین بڑے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام، لیکن صرف وہ حسین و جمیل، جیسی شکل ویسی سیرت بھی، کردار بھی، یہ صورت اور کردار دونوں کے مالک تھے یوسف علیہ السلام۔ یہ بھی رب کی عنایت تھی کہ مٹی جیسی وہ مادے سے بنے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس کی اولاد میں سے، اسی مٹی کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام کی طرح حسین شکل جو ہر دل عزیز، اب عزیز رشتہ دار کو بھی کہا جاتا ہے، دوست کو بھی کہا جاتا ہے، اور عزیز پسند کو بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں مجھے بڑا عزیز ہے، بڑا پسند ہے۔ ہر دل عزیز کا مطلب ہے ہر دل کو پسند ہونے والا انسان ہے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، جو ہر کوئی اس کو پسند ماضی میں بھی کرتا تھا اور موجودہ زمانے میں بھی۔ یہاں پر دیکھیں ایک مثال اور بھی ہے، میں بورڈ سے اس طرف آتا ہوں۔ یہ مثال ہے شعر کی شکل میں، الہی کیا تو نے کہ عالم میں تلاطم ہے۔ عالم آپ جانتے ہیں، عالم کا معنی ہے حالت بھی ہے، آپ کس عالم میں ہیں، آپ کس حالت میں ہیں۔ اور اس کو اگر یوں لکھا جائے نا، عالم صرف زیر دے دے، زبر زیر پیش، ہم اس لیے کہتے ہیں اعراب سے صحیح تلفظ واضح ہوتا ہے۔ عالم علم رکھنے والا، اس میں فاعل ہے، علم رکھنے والا، قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، فاعل فعل کرنے والا، اسی آپ دیکھ رہے ہیں عالم ایک ہی وزن پر ہے، اور یہ ہے عالم۔ عالم کے معنی ہے دنیا۔ تو اس دنیا میں ایک تلاطم ہے، تلاطم کے معنی ہے ایک ہنگامہ، ایک طوفان ہے۔ انسان کی وجہ سے، انسان تو پھر بے جان مخلوق نہیں ہے، انسان تو اس کائنات میں مصروف ہے اپنے کام کاج میں، ترقی میں، اور غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشت خاک یعنی مٹھی بھر مٹی سے مراد اس سے انسان ہے، یعنی انسان جو ماضی میں مشت خاک تھے، اب وہ حال کا انسان اس سے مراد ہے۔ ماضی کا یعنی اس سے مراد وہ، یعنی ایک آپ یوں سمجھے کہ مٹھی بھر مٹھی مراد نہیں ہے، اس سے مراد اب انسان ہے۔ انسان کی ابتدائی شکل یہ تھی، مٹی خاک کی شکل تھی، اور یہ فارسی بڑی میٹھی زبان ہے۔ فارسی میں مشت کے معنی ہے مٹھی، اور خاک کا معنی ہے مٹی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اردو زبان میں تو سمجھتا ہوں فارسی اردو زبان کی ماں ہے، اور 60% الفاظ اردو میں فارسی زبان کے ہیں۔ خدا کرے کہ مزید مجھے موقع ملے تو ہم فارسی کی گردانیں اور فارسی قواعد پر بھی کچھ کلاسز ہم لے لیں، تاکہ فارسی کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ فارسی بڑی شیرین زبان ہے، اس کی شیرینی سے بھی ہم مستفید ہو، تو فارسی بڑی پیاری اور میٹھی زبان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو بھی زبانیں ہیں ان میں جو بڑے حسین الفاظ تھے، ہیرے جواہرات کی طرح یا پھولوں کی طرح خوشبودار الفاظ تھے، ان الفاظ کو اردو نے اپنے دامن میں جگہ دے دی۔ اردو کا دامن بڑا وسیع دامن ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اردو زبان ایسی ہے کہ اس میں تنگ نظری نہیں ہے، وہ ساتھ ہیں، اور یہ اردو کی خوبی ہے۔ تو یہاں پر یعنی اس مٹی سے مراد حال کا انسان ہے، ماضی میں وہ مٹی، یعنی ماضی بول کر حال مراد لینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پیارا سبق تھا، اور آپ کو یہ بھی اندازہ لگا کہ مجاز مرسل کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی جز، کل سے مراد جز لینا، جز سے مراد کل لینا، اور پھر ظرف مظروف وہ نسبت ہم پڑھ چکے ہیں، اور مزید سبب مسبب یا مسبب بول کر سبب مراد لینا، یہ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ بھی ایک صورت یہ بھی ہے جو ماضی بول کر حال مراد لیں۔ آج سبق نمبر، یا آپ یوں سمجھے کہ حصہ نمبر 7 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، اردو کا خادم، اجازت کا طلبگار، اور یہی درخواست گزار ہیں کہ اس حسین زبان کی، میں اردو زبان کو علوم و فنون کی کنجی سمجھتا ہوں،
اردو زبان میں علوم و فنون پر بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ ان علوم و فنون تک پہنچنے کے لیے اردو زبان کا سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور ہر قوم کی پہچان قومی زبان ہوتی ہے، اور ہم سب کی پہچان عظیم اردو ہے۔ تو آئیں اردو کی خدمت میں میرا ساتھ دیں، چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ والسلام، خدا حافظ۔ یہ اس لیے بورڈ دکھا رہا ہوں کہ بعض احباب کے پاس موبائل میں وہ دیکھتے ہیں عموماً آج کل لوگ، اور وہ پھر یہی شکایت کرتے ہیں کہ صاف واضح دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو ان کی خاطر میں دوبارہ سے یہ کر رہا ہوں آخر میں، تاکہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، بورڈ کی صفائی سے پہلے ایک بار ایک ریکارڈ پہ آ جائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ۔